بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج 10ویں کی اردو کا لیکچر ہے ہمارا۔ میں نصر اللہ پتافی۔ تو دیکھیں، حفیظ جالندھری کا تعارف کروانے لگا ہوں۔ حفیظ جالندھری ہمارے نصاب میں جو پہلی نظم ہے حمد، اس کے شاعر ہیں۔ تو آج آپ کو حمد پڑھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اس کا تعارف کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ 1900 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں وفات ہے ان کی۔ محمد حفیظ نام اور حفیظ تخلص تھا۔ جالندھر میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے، اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی۔ شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے، قدرتی طور پر ان کی فطرت میں شامل تھا۔ شاعری کی طرف دلچسپی زیادہ تھی ان کی، چنانچہ بچپن ہی میں شعر کہنے لگے۔ مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی، مختلف ادبی رسائل میں لکھتے رہے اور مشاعروں نے انہیں شہرت دی۔ مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے۔ 1947 میں پاکستان آ گئے۔ 1982 میں لاہور میں فوت ہوئے۔ ان کا مزار اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے۔ زبان کی صفائی اور سادگی، سوز و گداز جس میں درد بھرا ہو، محبت کی کیفیت اور موسیقی کا انداز ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ ان کی ایک باعث فخر تخلیق ہے۔ انہوں نے دیگر بہت سی قومی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ حفیظ جالندھری ایک قادر الکلام شاعر تھے، اپنی شاعری پر قدرت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی صلاحیت رکھی تھی کہ اپنی شاعری پر چھا جانے والے تھے۔ انہوں نے مختلف اصناف سخن، مثنوی، گیت، غزل اور نظم وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ شاہنامہ اسلام ان کی قابل قدر تخلیق ہے اور یہ اردو کی قومی، ملی اور رزمیہ شاعری میں عمدہ اضافہ ہے۔ یہ رزمیہ سے مراد جنگی شاعری کے ایسی شاعری جو جنگ کے وقت پڑھ کر اپنے فوجی جوانوں کو، مجاہدین اسلام کو گرمایا جاتا ہے اور انہیں دشمن کے خلاف اور زیادہ جذبہ دیا جاتا ہے، اسے رزمیہ شاعری کہا جاتا ہے۔ ان کی چند تصانیف یہ ہیں: تلخابہ شیریں، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں اور چیونٹی نامہ۔ یہ تھا حفیظ جالندھری کا مختصر سا تعارف۔ اب آتے ہیں اپنی نظم کی طرف جو ہم نے آج پڑھنی ہے، نظم حمد۔ دیکھیں ذرا، جو حمد نظم ہے، حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ تو شعر ہے اس کا پہلا کہ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ تو کن عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ہو جا یا پیدا ہو جا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب وہ کائنات میں کسی چیز کو بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو صرف یہی لفظ کن کہتے ہیں اور وہ مکمل ہو جاتی ہے، اور اگر کسی چیز کو تباہ کرنے کا، بگاڑنے کا، ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تب بھی یہی لفظ کن کہتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قدرت کاملہ کی مالک ایک ایسی ذات ہے کہ انہیں یہ لفظ کن کہنا نہیں پڑتا، یہ صرف انسان کی محدود عقل کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، کن بتایا ہے، ورنہ انہیں یہ لفظ بھی نہیں کہنا پڑتا، بلکہ وہ ایسی قادر ذات ہے کہ وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور آگے کام جو ہے مکمل ہوا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ صرف انسانی عقل کو، انسان کی محدود عقل کو سمجھانے کے لیے یہ کن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس کے بعد عالم کے معنی دنیا یا جہان ہوتے ہیں، اور کشاکش کے معنی چہل پہل، کھینچا تانی، اور صدا کے معنی ہیں آواز،
اور ہاؤ کے معنی شور و غل، شور و غل، یعنی شور و غل یا ہاؤ کا سمجھیں یہ مجموعہ ہے ایک دنیا میں اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں اور جو بولتی ہیں، جن کو زبان دی ہے، بولنے چیخنے چلانے کی جو صلاحیت دی، ان تمام مخلوقات کے آواز کو ملا کر اس نے ہاؤ کا لفظ کہہ دیا ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات اسے اپنی اپنی آواز میں بلا رہی ہیں۔ تو اس شعر کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کرتے وقت صرف ایک لفظ کن کہا اور اس دنیا کو طرح طرح کی مخلوقات سے بھر دیا اور اسے چہل پہل کا مرکز بنا دیا۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو حفیظ جلندھری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر میں کے پہلے مصرعے میں عرض کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ایک حرف کن کہا اور کائنات تخلیق کی۔ یہ خوبصورت جہان آب و گل معرض وجود میں آ گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں اپنی قدرت تخلیق کو قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ اپنی قدرت تخلیق کو بیان کرتے ہیں کہ کہ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے لفظ کن کہتا ہے، بس وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ سورۃ یاسین میں ہے۔ اور دوسرے مصرعے میں شاعر اپنی بات کو مزید بڑھاتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ خالق کائنات کے ایک لفظ کن کا کمال یہ ہے کہ یہ کائنات رنگ و نور سے بھر دی گئی، اس زمین و آسمان کو اس رونق اور چہل پہل کا مرکز بنا دیا گیا۔ آسمان پر سورج، چاند اور ستاروں سے چہل پہل اور رونق ہے، اور زمین پر انسانوں، حیوانوں، چرندوں اور پرندوں کی صورت میں گہما گہمی ہے اور ہنگامہ آرائی پائی جاتی ہے۔ کسی شاعر نے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کیا خوب کہا کہ زمین کو رونقیں بخشیں تیرے ہی نور نے مولا، فلک کی گہما گہمی بھی ہے تیرے نور کے دم سے۔ اصل میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات میں سب سے بڑی ہے، پوری کائنات اس کے ایک لفظ کی محتاج ہے۔ دنیا کی ساری چمک دمک اور رنگا رنگی اسی کی وجہ سے ہے۔ یہی انداز اور اظہار ایک شاعر نے کچھ ایسے کیا ہے کہ اللہ نے کہا کن تو معن ہو گیا قائم، یہ غلغلہ و سلسلہ ارض و سماوات۔ دوسرا شعر ہے نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، اور بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ نظام، سلسلہ اور طریقہ، حکمرانی، بادشاہی، جاودانی ہمیشہ رہنے والی یا لازوال، باغبانی باغ کی نگہبانی۔ تو مفہوم ہے اس کا، اس کائنات کا واحد اور اکیلا خالق صرف اللہ ہے، جس کے حکم سے یہ نظام آسمانی چل رہا ہے۔ اس دنیا کی ہمیشہ رہنے والی بہار کا اصلی نگہبان صرف اللہ ہے۔ حفیظ جلندھری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں عرض کرتے ہیں کہ آسمانی نظام یعنی نظام شمسی اور قمری پر مشتمل ہے۔ اس سارے نظام کا کنٹرول صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات جو ہے دن سے پہلے آئے، یہ سب ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے۔ اس نے کائنات میں اس طرح ترتیب رکھی ہے کہ کہیں ذرہ بھر بھی اونچ نیچ نظر نہیں آتی۔ اس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات میں
جس طرف بھی دیکھیں ہر چیز گواہی دے گی کہ زمین اور آسمان کا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ چاند میں کہکشاں میں پھولوں میں تو اس کی نشانیاں دیکھوں۔ تو دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ بہار جاویدانی ہے اس کی باغبانی سے، کہ اللہ ہی ہے جس نے اس باغ دنیا میں لازوال بہار برپا کر رکھی ہے۔ اس باغ کا مکمل طور پر نگہبان جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ اسی کا نگران بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ کی اس کبریائی اور عظمت کو امیر مینائی بھی اپنے انداز خاص میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ چمن دنیا میں ساری رعنائیاں اللہ نے بخشی ہیں۔ ان کا خوبصورت انداز قابل تعریف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اور اسی طرح اگلے شعر میں دیکھیں کہ زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ تو جلوہ آرا کے معنی ظاہر ہونا، نمایاں نظر آنا، مظاہر مظہر کی جمع ہے نظارے، اور اس کے بعد دانا کے معنی حقیقی عطا کرنے والا یا راز حقیقی، یہ ہیں دانا کے معنی۔ دسترخوان وہ کپڑا جس پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، مراد زمینی نعمتیں، پھل پھول، سبزیاں اور فصلیں وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں جس کو شاعر نے یہاں دسترخوان کا نام دیا ہے۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی با کمال قدرت کے طرح طرح کے نظارے جگہ جگہ نظر آتے ہیں، اسی داتا نے تمام مخلوقات کے کھانے کے لیے دسترخوان بچھا دیے ہیں۔ تو اس تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر عرض کرتے ہیں کہ زمین پر ہمیں اللہ کی قدرت کی جتنی بھی نشانیاں نظر آتی ہیں وہ اس کے جلووں کے انداز میں ہیں، اور ہم ان علامتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قیاس آرائیاں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اور اللہ نے پیدا کیا ہے ہر چلنے پھرنے والے جانور کو پانی سے، پس کوئی ان میں سے پیٹ کے بل رینگتے ہیں اور کوئی ان میں سے 2 پاؤں پر چلتے ہیں اور کوئی ان میں سے 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کسی شاعر نے کہا ہے کہ ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد، ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے۔ تو اس کے دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا حقیقی داتا ہے، اس نے پورے کرۂ ارض کو انسان کے لیے دسترخوان بنا دیا ہے، اور اسی زمین پر پھل پیدا کیے ہیں اور سبزیاں اگتی ہیں، اسی زمین پر بیٹھ کر وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو راز حقیقی ہے، رازق حقیقی ہے، اس کے فرمان کی عملی صورت بن کر شکر ادا کرتا نظر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر کہ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور اس سے اگلا شعر دیکھیں کہ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باریکی۔ تو دیکھیں ذرا، سرد و گرم کے معنی سردی اور گرمی مراد، اس کا مطلب ہے دنیاوی نشیب و فراز، اور خشک و تر سے مراد خشکی اور سمندر، اجالا اور تاریکی سے مراد روشنی اور اندھیرا، یعنی صبح اور شام۔
اور اسی ذات باری، یہ ذات باری کا لفظ ہے یہاں پہ، اس کے معنی ہے پیدا کرنے والا۔ تو دیکھیں اس کے مفہوم کو کہ اس کائنات کے ہر رنگ میں اور ہر انگ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان رچی بسی ہوئی ہے۔ اپنا تشریح طلب شعر میں شاعر نے اس کے پہلے مصرعے میں عرض کیا ہے کہ کائنات مجموعہ ازداد کی صورت میں تخلیق کی گئی۔ مجموعہ ازداد کے معنی جمع ہے ضد کی، یعنی تمام چیزیں ایک دوسرے کے متضاد چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ یعنی اگر سردی ہے تو اس کے متضاد گرمی کو بھی پیدا کیا ہے، اگر خشکی ہے تو اس کے متضاد جو ہے سمندر کو بھی بنایا ہے، اگر اجالا یعنی روشنی ہے تو اس کے مخالف تاریکی اندھیرے کو بھی پیدا کیا۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسا کہ اللہ خود قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے کہ ہم نے کائنات میں کوئی چیز خشک و تر یعنی نہ چھوڑی جس کا اس کتاب میں ذکر موجود نہ ہو، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور دوسرے مصرعے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس کائنات میں جو چیز بھی ہمارے دائرہ بصارت میں آتی ہے، جس چیز کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اس پر غور کریں تو ہمیں سب سے بڑی نشان والے اللہ کی عظمت نظر آتی ہے اور اس کی شان نظر آتی ہے۔ وہ صاحب ذی شان ہے اور وہ ہر کسی کو شان عطا کرنے والا ہے۔ اسی نے اپنے محبوب بے مثال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریم، ان کو بھی شان کریمی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر یعنی بہت سی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ تو شاعر نے بھی اس پر کیا خوب فرمایا کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ تو بیٹا آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا۔ تو اگر اس میں کوئی سوال آپ کو مشکل لگتا ہے، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، تو ہمارے اسکول کی ایپ کے کمنٹ باکس میں آ کر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔